اب ہم ادھر دعوت دیتے ہیں استقبالیہ کلمات کے لیے. ندعو الشيخ فرقان أحمد ليأتي ويصعد إلى هذا المسرح مشكورا ويقدم كلمته الافتتاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ وصي الله عباس حفظه الله، فضيلة الشيخ عبد القيوم محمد شفيع حفظه الله، شيخ محمد حسان إبراهيم حفظه الله، شيخ عبد الرحمن فرواي حفظه الله، شيخ أصغر علي مهدي إمام حفظه الله، شيخ مقصود الحسن فيضي حفظه الله، شيخ عبد الباري فتح الله مدني حفظه الله، شيخ عبد الحكيم عبد المعبود مدني حفظه الله، شيخ جاوید عمر مدنی حفظہ اللہ، و دیگر قابل احترام علماء کرام، دعات حضرات، عزیز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس روح پرور علمی اور دینی مجلس میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. دلی مسرت اور قلبی خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہم سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور اہل علم و فضل کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو ایسی مجالس نصیب ہوں جہاں اللہ کا ذکر ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کی جائیں اور دین کی خدمت کے لیے فکر و تدبر کا ماحول میسر آئے. محترم حاضرین کرام، آج کی یہ مجلس دینی سوال و جواب کے افتتاح کی مناسبت سے رکھی گئی ہے اور اس کا دفتر دہلی میں مکتب بصیرہ تعلیمی و فلاحی سوسائٹی کے نام سے کھولا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے امت کے لیے مفید بنائے اور اس سے جڑے ہوئے تمام افراد کو اخلاص کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے. اس عظیم مشروع اور اس کے افراد کو ہر شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ سب جانتے ہیں اسلام نے علم کو جو مقام عطا کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور مذہب یا نظام میں نظر نہیں آتا. قرآن کریم سب سے پہلی وحی علم سے متعلق نازل ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کو اسلام میں غیر معمولی مقام حاصل ہے. علماء دراصل انبیاء کرام علیہم الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. یہ اصل محرک ہے اس ویب سائٹ کے قیام کا، اور اس کو سارے لوگوں نے سراہا اور قبول کیا. جن مشائخ، عوام اور ارباب حل و عقد، اصحاب فکر، تمام لوگوں کے درمیان پیش کیا گیا اور ان لوگوں نے اسے قبول کیا اور سراہا ہے. لہذا فتاویٰ کی ضرورت محسوس کی گئی. اس کے فوائد یہ ہیں: قرآن و سنت کے احکام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، نئے پیش آنے والے مسائل کا شرعی حل معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو حلال و حرام کی پہچان حاصل ہوتی ہے، معاشرے میں دینی رہنمائی اعتدال قائم رہتا ہے، بدعات، گمراہیوں اور غلط نظریات سے حفاظت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فتویٰ اسلام میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے. قرآن کریم نے اہل علم سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے. احادیث نبویہ نے صحیح علم کے ساتھ فتویٰ دینے کی فضیلت، بغیر علم فتویٰ دینے کی سخت وعید بیان کی ہے. لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ دینی مسائل میں معتبر علماء سے رجوع کریں اور علماء پر لازم ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیانتداری کے ساتھ فتویٰ دیں، کیونکہ فتویٰ دین اسلام کی حفاظت اور امت کی صحیح رہنمائی کا ایک عظیم ذریعہ ہے. آخر میں ہم اس مبارک مجلس میں تشریف لانے والے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، دعوت و ارشاد کے کارکنان،
معزز مہمانان گرامی، تمام شرکائے مجلس کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق دے، اس اجتماع کو دین اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیراً واہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اخیر میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس نشست کی تفصیل مختصراً ہم بیان کر دیں۔ اس علمی نشست کے آغاز میں دو اہم اور معاصر مسائل زیر بحث لائے جائیں گے۔ نمبر 1 بھینس کی قربانی کا حکم، نمبر 2 اختلاف رویت کی صورت میں یوم عرفہ کے روزے کا مسئلہ۔ پہلا اجلاس بھینس کی قربانی، اس موضوع پر اپنے تحقیقی خلاصے پیش کریں گے شیخ عبدالسلام رحمانی، ان کی طرف سے نیابتاً پیش کیا جائے گا شیخ ڈاکٹر جاوید ندیم صاحب اور کلیم بن مقصود الحسن حفظ اللہ۔ ہر باحث کو 10 منٹ سے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد شیخ ڈاکٹر اسحاق بن محمد ابراہیم اور شیخ ڈاکٹر عبدالاحد النذیر حفظ اللہ اس پر مناقشہ پیش کریں گے، علمی تعقیب اور تبصرہ پیش کریں گے۔ پھر حاضرین کے لیے سوالات، مداخلات اور علمی گفتگو کا موقع ہوگا، اور ہر مداخلے کے لیے 2 منٹ مقرر ہوں گے۔ دوسرا اجلاس یوم عرفہ کا روزہ اور اختلاف رویت، اس موضوع پر گفتگو کریں گے شیخ ڈاکٹر عبدالرافع عمری، ان کی طرف سے بھی مقالہ دوسرے ساتھی پیش کریں گے شیخ ڈاکٹر جاوید ندیم صاحب۔ اس کے بعد شیخ ڈاکٹر اسحاق بن محمد ابراہیم اور شیخ ڈاکٹر عبدالاحد النذیر علمی مناقشہ اور تبصرہ پیش کریں گے۔ پھر حاضرین کے لیے سوالات اور مداخلات کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ مقررہ وقت کی پابندی فرمائیں۔ جو حضرات مداخلہ یا گفتگو میں حصہ لینا چاہتے ہوں وہ اپنا نام لکھ کر منتظمین کے حوالے کر دیں تاکہ انہیں ترتیب کے مطابق موقع دیا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔